امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی کے بعد سعودی عرب بھی میدان میں آ گیا اور سعودی عرب نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے خلاف اس کی ایئر سپیس یا اس کی زمین یا لینڈ کسی بھی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، محمد بن سلمان نے ایرانی صدر سے رابطہ کیا، انہیں کہا اور یقین دہانی کرائی کہ آپ کے خلاف ہماری نہ ایئر سپیس استعمال ہوگی نہ لینڈ استعمال ہوگا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی ایران نے جون 2025 میں ہونے والی 12 روزہ جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کے خلاف بھی کارروائی کرے گا جو اس کے دشمن کا ساتھ دے گا۔ یہ بڑی کامیاب اسٹریٹجی رہی۔ اس نے اسرائیل کو جس طرح سے ہٹ کیا اور جس طرح سے قطر پر میزائل پھینکا تھا، دیکھیں اس نے کہا جی میرا اس سرزمین سے حملہ ہوا تھا، لہذا میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ میں اس پر بھی حملہ کروں، اور اس کے میزائلز نے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی آئرن ڈوم کو نہیں مانتے ہیں۔ اس خطے میں اگر کسی ملک کے پاس بہترین انٹرسیپٹر سسٹمز ہیں تو وہ اسرائیل ہے۔ چھوٹا سا اسرائیل اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے انٹرسیپٹرز کی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پیٹریاٹ ہے، تھاڈ ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ تمام کی ایک جال بچھایا ہوا ہے کہ کوئی میزائل اس میں سے گزر کر نہیں آتا۔ ایران نے اس کو بریک کر لیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کو بریک کرنے کے بعد اب ہر ملک جو ہے اس خطے میں، جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے کویت ہے، چاہے سعودی عرب ہے، وہ تمام اس بات سے خوفزدہ ہیں، ایون اسرائیل بھی اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر ایران کے لیے ان کی سرزمین استعمال ہوئی تو ایران ان کو نہیں چھوڑے گا۔ آج نہیں تو کل ایران پھر ان کو پکڑ لے گا، یا ایران اسی کا بہانہ بنا کر ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، بہت لمبے عرصے تک سعودی عرب اور ایران میں کولڈ وار رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے دونوں جو سیگمنٹ تھے ان کی آپس میں ٹسل بازی رہی۔ ایرانی جو تھے ان پر پابندی بھی رہی سعودی عرب جانے پر، اور سعودی عرب کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایران نہیں جاتے تھے، لیکن بہت عرصے کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں ایک دوسرے کے قریب بھی آئے۔ گو کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا ایک ایسا خطے میں بڑا اتحادی ہے جہاں پہ محمد بن سلمان کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس خطے میں اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ سب سے بڑے دفاعی معاہدے جو ہیں انہیں کے ساتھ بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سرزمین جو ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی بات کر کر، اپنی ایئر سپیس کو نہ استعمال کر کے امریکہ کے لیے کوئی جواز نہیں چھوڑا کہ وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس یا سعودی عرب کی زمین استعمال کرے۔ لیکن یہ امریکہ کے لیے کوئی خاص پیغام ہے؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے خاص پیغام نہیں ہے یہ۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں یہ لگتا تھا، مجھے کم از کم جون میں جو 2025 میں جنگ ہوئی، عدیل بھائی، اس کو جو میں اسٹڈی کر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ ایران اس خطے میں اکیلا واحد تنہا ملک ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کا زبانی ہی صحیح، لیکن آپ نے سالیڈیریٹی تو دکھائی۔ بالکل۔ آپ نے کسی خوف کی وجہ سے دکھائی، لیکن آپ نے سالیڈیریٹی دکھائی۔ آپ نے کہا کہ ایک اسلامی ملک پر آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ اس کو اسلامی اتحاد کی ابتدا کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے یہی بات کی، انہوں نے کہا ہم اپنی زمین اور اپنی سپیس نہیں دیں گے۔ قطر نے بات کی، کویت نے کی، عراق نے کی، اور اب آ کر سعودی عرب بھی جو کہ خطے کا سب سے بڑا ملک ہے، اس نے بھی یہی بات کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں پر سے زمین نہیں ملے گی، اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایران نے جو بہادرانہ طریقے سے تمام ممالک کے اوپر جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جس نے بھی حملہ کیا میں جسٹیفائی کرتا ہوں اس پر حملہ کرنے کو۔ تو یہ آج کل جو ملک فتح کرنا ہے نا، یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آتے تھے، ملک فتح کرتے تھے اور وہاں اپنی بادشاہت قائم کرتے تھے۔ یہ چاہے ویتنام ہوئے چاہے افغانستان ہوئے، کیا ویتنام اور افغانستان میں امریکہ آج تک بیٹھا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بھاگنا پڑا۔ تو یہ ممالک جو ہیں، جو کوئی بھی ملک ہو، کسی ایک ملک کا بھی نام لے لیں دنیا بھر میں، اب وہاں پر نظریاتی طور پر یا ذہنی طور پر جو ہے وہ تو اس کو فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں جسمانی طور پر اس کو فتح کر کر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا جائے گا، کوئی بادشاہت قائم کر لی جائے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ تو یہ تمام گلف ممالک نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ کیوں اپنے ایک اور برادر اسلامی ملک کے خلاف جو ہے چلے، اس کی امریکہ کے ساتھ وار ہے، ہم اس میں ایران کی مدد نہیں کر رہے، تو لیکن خاموش رہنا بھی یا ایک سائیڈ پر رہنا بھی ایران کی ہی مدد ہوگی، اور ایران کا جو پوسچر ہے مزید بڑا ہو جائے گا
کہ ارد گرد کے تمام ممالک جو ہیں اس پر حملہ کرنے کے خلاف ہیں۔ لیکن عامر بھائی اردن اسلامی ملک ہے اور اردن میں ان کا ایک پورا اسکواڈن 40 لڑاکا طیاروں پر مشتمل اتر چکا ہے۔ دیکھیں، اگر وہاں سے اردن سے کوئی لڑاکا طیارے فلائی کرتے ہیں تو کیا ایران اردن کے خلاف کارروائی کرے میں گا؟ آپ کو یہ تو حقیقت ہے کہ وہ کرے گا۔ ایران یہ بات کر چکا ہے، اور سپریم کمانڈر جو ہیں ایران کے علی خامنئی، انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ جس کی سرزمین استعمال ہوگی ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہمارے سامنے اسرائیل کے تمام ٹارگٹس موجود ہیں، اس کو ہم نشانہ تو بنائیں دیکھیں گے۔ نا، اگر مشرق وسطیٰ کے باقی تمام ممالک اپنی سرزمین استعمال ہونے نہیں دے رہے، اردن کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ممالک اتنا پریشر لے سکیں جتنا سعودی عرب۔ دیکھیں، سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے، ایسے ہی کویت وہ ملک ہے جس نے امریکہ سے ہی قرضہ لینا ہے، شاید آپ کے لمحے ہیں یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو باقی ممالک ہیں جیسے قطر ہے، تو قطر کی نے تو مہربانی کی ہوئی تھی کہ اس نے امریکنز کو اڈا دیا ہوا تھا، لیکن اب اس نے بھی انگلینڈ سے جہاز منگا کر وہاں پر حملے ہی کیا تھا، ٹائفون جو ہیں وہ کھڑے کر لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممالک جو خطے میں ایسی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو انکار کر بھی دے تو امریکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، وہ ممالک تو انکار کر گئے۔ اب اردن جیسا چھوٹا ملک جو ہے جس کی اکانومی بالکل چھوٹی ہے اور وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، اکانومی ہے اور شاید وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو اس سلسلے میں کوئی امداد مل رہی ہے اور ہو سکتا ہے اردن جو ہے وہ اس بات کو جسٹیفائی کرے کہ یہاں سے اڑ کر کوئی جہاز جو ہے اس وقت تک ایران پر یہ حملہ ور نہیں ہوگا جب تک اردن گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ایسے تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دفاعی نقطہ نگاہ سے، جس طرح قطر نے انگلینڈ سے جہاز منگائے تو وہ کہے جی میں نے امریکہ سے جہاز لیے اپنے دفاع کے لیے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ گو کہ اب یہ پاسا جو ہے کسی اور طرف، یہ گیم جو ہے، یہ جنگ جو ہے کسی اور طرف جا رہی ہے۔ یہ آبنائے ہرمز میں اور جو پرشین گلف ہے اس کے اندر لڑی جانے والی جنگ نظر آ رہی ہے۔ یہ مجھے زمینی جنگ لگ نہیں رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کا انکار جو ہے یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، اور یہ ایسا دھکا ہے کہ جو آگے چل کر میں آپ کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن اندازاً کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑے فوجی اسلامی بلاک کی ابتدا ہو سکتی ہے، اور یہ ابتدا جو ہے سعودی عرب کے انکار سے ہوگی اور ہوئی ہے۔ اب یہ کب ہوگا؟ اب اگر اس کو کہیں کہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ اختلافات اس حد تک تھے، اتنے سالوں تک چلے، تھوڑا ٹائم لگ جائے۔ لیکن 1979 سے آج تک اتنے سالوں سے یہ جو اختلافات تھے 47-48 سال کے، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوں گے، لیکن کچھ وقت لگے گا، اور اس کے بعد اسلامی بلاک جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو نظر آنا شروع ہوئے گا کہ اسلامی بلاک جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ میں اس پر ایک پروگرام کرنا بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام کروں جس میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے اسلامی ممالک بہت ہی کم رفتار سے ہی صحیح لیکن آہستہ آہستہ امریکہ کے دفاعی ٹیکنالوجی سرکل سے باہر جا رہے ہیں۔ آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے کتنے $100 ارب کا معاہدہ کر لیا محمد بن سلمان نے، قطر نے، لیکن اگر آپ ذرا باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ بہت ساری دوسری ٹیکنالوجیز، بہت ساری دوسری جو ہیں اسلحہ ساز ممالک وہ اپنی پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ گو یہ اس کی رفتار آہستہ ہی اور آہستہ ہونی بھی چاہیے، ایک دم سے آپ بڑے دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن اسلامی بلاک کی میں نے آپ سے بات کی ابتدا ہے وہ یہ سعودی عرب کی نہ ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔